السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ سفر میں دشت کے ایک دل نشیں سراب دیکھا ہے، سفر میں دشت کے ایک دل نشیں سراب دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے جیسے ایک سہانا خواب دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے جیسے ایک سہانا خواب دیکھا ہے۔ سفر میں دشت کے ایک دل نشیں سراب دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے جیسے ایک سہانا خواب دیکھا ہے۔ بہت ہی غمزدہ ہے ہر کتاب زیست کا قصہ، بہت ہی غمزدہ ہے ہر کتاب زیست کا قصہ، تمہارے سنگ بس ایک خوبصورت باب دیکھا ہے، تمہارے سنگ بس ایک خوبصورت باب دیکھا ہے۔ بہت ہی غمزدہ ہے ہر کتاب زیست کا قصہ، تمہارے سنگ بس ایک خوبصورت باب دیکھا ہے۔ تیرا دیدار لوگوں کے دلوں پہ اثر ہے کرتا، تیرا دیدار لوگوں کے دلوں پہ اثر ہے کرتا، تجھے جس نے ہے دیکھا پھر اسے بے تاب دیکھا ہے، تجھے جس نے ہے دیکھا پھر اسے بے تاب دیکھا ہے۔ تیرا دیدار لوگوں کے دلوں پہ اثر ہے کرتا، تجھے جس نے ہے دیکھا پھر اسے بے تاب دیکھا ہے۔ نہیں ممکن کہ میرے ان لبوں پہ مسکراہٹ ہو، نہیں ممکن کہ میرے ان لبوں پہ مسکراہٹ ہو، تمہاری آنکھ میں اشکوں کا ایک تالاب دیکھا ہے، تمہاری آنکھ میں اشکوں کا ایک تالاب دیکھا ہے۔ نہیں ممکن کہ میرے ان لبوں پہ مسکراہٹ ہو، تمہاری آنکھ میں اشکوں کا ایک تالاب دیکھا ہے۔ تجھے کیا خبر کے اندر سے یہ کتنا شکستہ ہے، تجھے کیا خبر کے اندر سے یہ کتنا شکستہ ہے، ہمیشہ ظاہری جو ایک شجر شاداب دیکھا ہے، ہمیشہ ظاہری جو ایک شجر شاداب دیکھا ہے۔ تجھے کیا خبر کے اندر سے یہ کتنا شکستہ ہے، ہمیشہ ظاہری جو ایک شجر شاداب دیکھا ہے۔ بہت ہے خوبصورت ہر تمہاری ذات کا پہلو، بہت ہے خوبصورت ہر تمہاری ذات کا پہلو، تمہاری ہر ادا جیسے پرے سرخاب دیکھا ہے، تمہاری ہر ادا جیسے پرے سرخاب دیکھا ہے۔ بہت ہے خوبصورت ہر تمہاری ذات کا پہلو، تمہاری ہر ادا جیسے پرے سرخاب دیکھا ہے۔ تمہاری دید نے مغموم کو دی یوں خوشی جیسے، تمہاری دید نے مغموم کو دی یوں خوشی جیسے، اماوس کی بھیانک رات میں مہتاب دیکھا ہے، اماوس کی بھیانک رات میں مہتاب دیکھا ہے۔ تمہاری دید نے مغموم کو دی یوں خوشی جیسے، اماوس کی بھیانک رات میں مہتاب دیکھا ہے۔ بہت بدلاؤ رہتا ہے سدا تیری طبیعت میں، بہت بدلاؤ رہتا ہے سدا تیری طبیعت میں، کسی دن آگ ہے دکھتی کسی دن آب دیکھا ہے، کسی دن آگ ہے دکھتی کسی دن آب دیکھا ہے۔ بہت بدلاؤ رہتا ہے سدا تیری طبیعت میں، کسی دن آگ ہے دکھتی کسی دن آب دیکھا ہے۔ ہمیشہ ایک یہی موسم ہے دل کے شہر ویراں میں، ہمیشہ ایک یہی موسم ہے دل کے شہر ویراں میں، اٹھی آندھی غموں کی درد کا گرداب دیکھا ہے، اٹھی آندھی غموں کی درد کا گرداب دیکھا ہے۔ ہمیشہ ایک یہی موسم ہے دل کے شہر ویراں میں، اٹھی آندھی غموں کی درد کا گرداب دیکھا ہے۔ نہیں غم کو چھپا سکتا تو اپنے پونچھ کے آنسو،
نہیں غم کو چھپا سکتا تو اپنے پونچھ کے آنسو، ہے آنکھیں خشک تو گالوں کو کیوں سیراب دیکھا ہے آنکھیں خشک تو گالوں کو کیوں سیراب دیکھا ہے۔ نہیں غم کو چھپا سکتا تو اپنے پونچھ کے آنسو، ہے آنکھیں خشک تو گالوں کو کیوں سیراب دیکھا ہے۔ نہیں ایک رازداں جو اب رہا مقصود فیصل کو، نہیں ایک رازداں جو اب رہا مقصود فیصل کو، تمہاری ذات میں ایک حلقۂ احباب دیکھا ہے، تمہاری ذات میں ایک حلقۂ احباب دیکھا ہے۔ نہیں ایک رازداں جو اب رہا مقصود فیصل کو، تمہاری ذات میں ایک حلقۂ احباب دیکھا ہے۔ سفر میں دشت کے ایک دل نشیں سراب دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے جیسے ایک سہانا خواب دیکھا ہے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ جب انسان کی زندگی میں بہت پریشانیاں اور مشکلات ہوں تو کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو کہ جس کو دیکھ کے انسان اپنے غم بھول جاتا ہے، درد بھول جاتا ہے۔ تو اگرچہ درد اور جو مشکلات ہیں وہ وہیں پہ ہوتی ہیں، لیکن اس شخص کو دیکھ کے ایک حوصلہ سا ملتا ہے جو کہ اصل میں چاہے ہیلپ نہ کرے لیکن دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ سفر میں دشت کے ایک دل نشیں سراب دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے جیسے ایک سہانا خواب دیکھا ہے۔ جو سراب ہے وہ جس طرح میں نے بھی بیان کیا کہ مشکلات ہوں تو آپ کو ایک حوصلہ، ایک جو ہے وہ ظاہری حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کو ایسے لگتا ہے کہ دور کہیں پانی ہے سفر میں، تو اگرچہ وہ جھوٹ ہوتا ہے لیکن اس سے دل کو کچھ حوصلہ ملتا ہے، تو اس کے متعلق تھا۔ اگلا جو شعر ہے وہ بھی اسی طرح کے پس منظر پہ ہے، جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے اس میں بہت سارے ابواب ہوتے ہیں، بہت سارے چیپٹرز ہوتے ہیں، تو میں نے یہاں پہ زندگی کو ایک کتاب سے تشبیہ دی ہے جس میں کافی غم زدہ قصے ہیں، بس ایک باب ہے جس میں خوشی ہے، جو ایک خوبصورت باب ہے جو کہ محبوب کے سنگ ہے۔ تو اس طرح شعر ہے یہ، بہت ہی غم زدہ ہے ہر کتاب زیست کا قصہ، زیست زندگی کو کہتے ہیں، تو بہت ہی غم زدہ ہے ہر کتاب زیست کا قصہ، تمہارے سنگ بس ایک خوبصورت باب دیکھا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب کے حسن سے متعلق ہے کہ جو ہے وہ حسن دلوں پہ اثر کرتا ہے، تو دلوں پہ جب اثر ہوتا ہے اور انسان کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کر لیتا ہے لیکن اس کو پا نہیں سکتا، تو بے تابی کی ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر، تو یہ اس کے متعلق ہے کہ تیرا دیدار لوگوں کے دلوں پہ اثر ہے کرتا، تجھے جس نے ہے دیکھا پھر اسے بے تاب دیکھا ہے، تجھے جس نے ہے دیکھا پھر اسے بے تاب دیکھا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک انسان کی اپنی کیفیت کے متعلق ہے، جب انسان اپنے کسی چاہنے والے کو، جس کو وہ بہت چاہتا ہے انسان، اس کو اگر تکلیف میں دیکھتا ہے یا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنی خوشیاں یا اپنی جو مسرتیں ان کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ نہیں ممکن کہ میرے ان لبوں پہ مسکراہٹ ہو، تمہاری آنکھ میں اشکوں کا ایک تالاب دیکھا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ادھر میں نے انسان کو ایک جو انسان اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو لیکن ظاہری طور پہ وہ خود کو بہت مضبوط اور جو ہے وہ مسرور ظاہر کر رہا ہو لیکن اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہو، اس کی میں تشبیہ ایک پیڑ سے دی ہے، ایک درخت سے دی ہے جو کہ اندر سے جس کو دیمک چاٹ چکی ہے، اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے لیکن باہر سے وہ بہت سرسبز و شاداب ہے۔ تو اس کی وہ شعر اس پہ ہے کہ تجھے کیا خبر کہ اندر سے یہ کتنا شکستہ ہے، ہمیشہ ظاہری جو ایک شجر شاداب دیکھا ہے۔
اگلا شعر میں نے وہ سرخاب کے پر کی اصطلاح استعمال کی جو اردو میں استعمال ہوتی ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو کہ بہت ہٹ کے بہت مختلف ہو بہت خوبصورت ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ اکثر کہتے ہیں تمہیں کیا سرخاب کا پر لگاؤ، تو مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی کیا تم میں خاص بات ہے. تو اس سے متعلق میں نے محبوب کو یہاں پہ اس کے لیے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، وہاں پہ میں نے اصطلاح جو ہے سرخاب کے پر کی استعمال کی. بہت ہے خوبصورت ہر تمہاری ذات کا پہلو، تمہاری ہر ادا جیسے پرے سرخاب دیکھا ہے. بہت ہے خوبصورت ہر تمہاری ذات کا پہلو، تمہاری ہر ادا جیسے پرے سرخاب دیکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ پھر دید سے متعلق ہے کہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کو دیکھ کے انسان کیا اپنے غم کو بھلا دیتا ہے، جو کہ میں نے پہلے جو غزل کا مطلب اس سے متعلق تھا. تو وہی ہے ادھر میں نے اماوس کی کا اصطلاح استعمال کیا. اماوس اس رات کو کہتے ہیں جس میں چاند نہیں نکلتا، تو اندھیرا ہوتا ہے مکمل طور پہ. تو اس میں پھر میں نے اس کی وہ اصطلاح استعمال کی ہے. اس میں تمہاری دید نے مغموم کو دی یوں خوشی جیسے، تمہاری دید نے مغموم کو دی یوں خوشی جیسے اماوس کی بھیانک رات میں مہتاب دیکھا ہے. اماوس کی بھیانک رات میں مہتاب دیکھا ہے. اگلے شعر میں آگ اور پانی کے جو متضاد ہیں ان کا میں نے استعمال کیا کہ یہاں پہ میں نے محبوب کا جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا طبیعت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، بہت کچھ لوگ جس کو موڈی کہا جاتا ہے عام طور پہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی پل میں تولا پل میں ماشا والا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک دم بہت مہربان ہو جاتے ہیں، پھر کبھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کے متعلق ہے کہ بہت بدلاؤ رہتا ہے سدا تیری طبیعت میں، کسی دن آگ ہے دکھتی کسی دن آب دیکھا ہے. تو یہ تھا اس کا. اب اگلا شعر جو ہے وہ ادھر دل کو جو ہے میں نے ایک شہر ویراں سے تشبیہ دی. اکثر وہ فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا شہر جس میں ہوا چل رہی ہوتی ہیں، آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں، گرداب جو ہے جس کو وہ ٹویسٹر کہتے ہیں انگلش میں، گرد کا جو ایک بگولا جس کو کہا جاتا ہے وہ نظر آتے ہیں جگہ جگہ. تو اس سے میں نے تشبیہ دی ہے دل کو کہ ہمیشہ ایک یہی موسم ہے دل کے شہر ویراں میں، ہمیشہ ایک یہی موسم ہے دل کے شہر ویراں میں، اٹھی آندھی غموں کی درد کا گرداب دیکھا ہے، اٹھی آندھی غموں کی درد کا گرداب دیکھا ہے. اگلا شعر ہے بعض لوگ اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آنکھوں میں آنسو ہوں تو آنکھوں کو پونچھ کے منہ پہ مسکراہٹ لا کے تو وہ ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے ان لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ کیونکہ جب اب انسان آنسو زیادہ بہا رہا ہوتا ہے تو اس کے گالوں پہ بھی آنسوؤں کے نشان ہوتے ہیں، تو آنسوؤں کی نمی نظر آتی. تو اس کے متعلق ہے کہ نہیں غم کو چھپا سکتا تو اپنے پونچھ کے آنسو، نہیں غم کو چھپا سکتا تو اپنے پونچھ کے آنسو، ہے آنکھیں خشک تو گالوں کو کیوں سیراب دیکھا ہے آنکھیں خشک تو گالوں کو کیوں سیراب دیکھا ہے. جو مقطع ہے غزل کا آخری شعر، وہ بعض اوقات انسان کو ایک ایسا ساتھی ایک ایسا دوست مل جاتا ہے جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے، جس میں آپ کو پورا ایک شخص میں حلقہ احباب نظر آتا ہے، یعنی اپنی پوری دوستوں کی محفل نظر آتی. اس شخص میں ہر طرح کی آپ کو خوب کوالٹی نظر آتی ہے جو آپ کو مختلف دوستوں میں مختلف افراد میں نظر آتی، تو وہ سب اس کے اندر یکجا ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کو پھر آپ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور دوست رازداں کسی ساتھی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اس کے متعلق ہے نہیں ایک رازداں کی اب کا
نہیں ایک رازداں جو اب رہا مقصود فیصل کو، نہیں ایک رازداں جو اب رہا مقصود فیصل کو، تمہاری ذات میں ایک حلقہ احباب دیکھا ہے، تمہاری ذات میں ایک حلقہ احباب دیکھا ہے، سفر میں دشت کے ایک دل نشیں سراب دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے جیسے ایک سہانا خواب دیکھا ہے۔ جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر۔ امید ہے کہ آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے جو میں نے کوشش کی کہ اپنے اشعار کو بیان کر سکوں، ان کی پیچھے جو میری سوچ تھی اس کو بیان کر سکوں، امید ہے اس سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔